بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا اگر جنت اور اس کی لذتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کا ذکر ہو اور جنت سے حاصل ہونے والی خوشیوں کی تفصیل بیان کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدوی عربوں سمیت تمام مسلمانوں جنہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ متحد کرنا چاہتے تھے، ان کو یہ بشارت دی کہ اسلام قبول کرنے کی صورت میں اور اس پر عمل کرنے کے صلے میں وہ بہشت کے حقدار قرار پائیں گے، جہاں وہ ریشمی لباس پہنیں گے اور انہیں ایسی شراب نصیب ہوگی جس کی طبع کافور کی طرح سرد اور جس کی خوشبو زذیل سونٹ کی مانند فرح بخش ہوگی، اور خوبصورت عورتیں جو ہمیشہ جوان اور دوشیدہ رہیں گی، یعنی حوریں ہمیشہ ان کے ساتھ بسر کریں گی۔ بہرحال قرآنی آیات کا اعجاز کا چمتکار ایک بار پھر ظاہر ہوا، اور صحرا نشین عربوں نے رضائے الہی اور حصول جنت کے لیے اہل مکہ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے چشم پوشی کر لی، اور اس کی بجائے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ موضوع چونکہ قرآنی آیات کے اثرات اور خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کمالات کو پیش نظر بہت اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا ہم اس بارے میں آئندہ بھی گفتگو کریں گے۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدوی قبیلوں کو مسلمانوں کے ساتھ متحد کرنے کی غرض سے 60 رضاکاروں پر مشتمل جماعت کے ساتھ مذکورہ قبیلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس بار رضاکار دستے کی قیادت بذات خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور اس بار بھی مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں تھے، صرف اونٹ ہی تھے جن پر وہ سفر کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلنے کے بعد اپنی سپاہ کے ساتھ قبیلہ غفار کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے، اور قبیلہ غفار وہ قبیلہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس تاریخ سے 10 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو راہزن لٹیرے تھے، اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہوئے اور اسلام لانے کے بعد راہزنی سے توبہ کر لی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبیلے میں واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے قبیلے والوں کو قبول اسلام کی دعوت دیں۔ 10 سال کی مدت میں قبیلہ غفار کے تمام ارکان مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ڈکیتی اور لوٹ مار سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ قبیلہ غفار کی رہائش کا علاقہ مدینہ اور ینبع نامک جگہ کے درمیان میں تھا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ قبیلہ غفار کی حدوں میں داخل ہوں تو ابوا نامی علاقے میں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی مقام پر دفن تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے تو اونٹ سے اتر آئے اور پیدل ہی قبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے مسلمان بھی جنہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، اپنی جگہ ٹھہر گئے، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رضاکارانہ طور پر سفر میں شریک ہوئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر تک پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی قبر کے سامنے پہنچ کر گھٹنے ٹیکے، پیشانی قبر پر رکھی اور بے اختیار ہو کر رو دیے۔ حالانکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوئے 50 سال گزر چکے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی طرح جس نے حال ہی میں اپنی ماں کو کھویا ہو، زار زار رو رہے تھے۔ انہیں اپنی ماں کی ان زحمتوں اور مشقتوں کا احساس ہو رہا تھا جو انہوں نے ان کی پرورش کے دوران جھیلی تھیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد حضرت عبداللہ زندگی کو الوداع کہہ چکے تھے، اور ان کی والدہ نے بیوہ ہوتے ہوئے بھی کسی آسرے کے بغیر اپنے اکلوتے فرزند کو پروان چڑھایا، یہاں تک کہ وہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر پر اپنے بچپن کی مشکلوں کے دنوں کی یادوں میں ڈوب گئے، اور انہیں احساس ہوا کہ جب تک ان کی ماں زندہ تھیں تو ہمیں ہر دشواری کا سامنا کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہوتا تھا۔ جب بھی وہ اپنی کمسنی کے زمانے میں گھر لوٹتے تو ان کی والدہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتیں، ان کا منہ ہاتھ دھلاتیں، اور ان کے اپنے ہاتھوں سے پکایا ہوا کھانا ان کے سامنے رکھ کر بڑے پیار و محبت سے انہیں کھانا کھلاتی تھیں۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے۔ جب وہ صحرا میں ننگے پاؤں واپس آتے تو کوئی نہ تھا اور جو ان کا منہ دھلائے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، یہاں تک کہ ان کی راہ دیکھنے والا اور ان کی واپسی کا انتظار کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ کوئی ہے جو کسی یتیم بچے کی راہ میں آ کے بچھائے
اور اس کی آمد سے پہلے اس کے لیے کھانا اور پانی تیار رکھے، تاکہ جب وہ تھکا ہارا واپس آئے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے اور جی بھر کر پیاس بجھا سکے۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر اتنا روئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہیبت کے بارے میں مشہور تھا کہ ابلیس بھی ان سے خوف زدہ رہتا ہے، اور جن کی آواز میں آسمانی بجلی کی سی گرج موجود ہوتی تھی، بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مت روئیے کہ میں بھی روتے روتے بے قابو ہو جاؤں۔ کچھ مورخین، جس میں ابن سعد، بخاری اور ابن حشام شامل ہیں، لکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر سے سر اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ دیکھیے میری آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر اتنا روئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط دل کے انسان بھی ضبط نہ کر سکے اور رونے لگے۔